یہ ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں urduaudiobooks.com کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں رسول حمزہ توف کی کتاب میرا داغستان، آواز وجی احمد صدیقی۔ میں نے جلدی جلدی دروازہ بند کیا، بستر میں گھس گیا اور لیٹتے ہی سو گیا۔ نیند پرسکون تھی، اس طرح جیسے باہر جھڑی لگی ہو اور آپ لحاف اوڑھ کر سو رہے ہوں۔ سوتے ہوئے میں خواب دیکھتا رہا کہ میں آگ کے قریب لحاف اوڑھے لیٹا ہوں اور آگ کے گرد کچھ چرواہے بیٹھے تاپ رہے ہیں۔ وقتاً فوقتاً وہ الاؤ میں لکڑیاں ڈالتے جاتے ہیں۔ لکڑیوں کا دھواں میری آنکھوں میں لگ رہا ہے اور میری ناک میں سوزش سی ہونے لگی ہے۔ پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں ڈبل روٹی تیار کرنے والی کسی فیکٹری میں جا پہنچا ہوں۔ تنور دہک رہا ہے اور جلتے ہوئے آٹے کی مہک پوری فضا میں بکھری ہوئی ہے۔ منظر پھر بدل گیا۔ اب میں نے دیکھا کہ اتوار کو اپنے دوستوں کے ساتھ میں تفریح کے لیے دیہی علاقے میں ہوں اور ہم لوگ خوشبودار کباب تل رہے ہیں۔ میری آنکھوں میں مرچیں سے لگنے لگیں اور آنکھ کھل گئی۔ میں ہڑبڑا کر بستر سے اٹھا، مگر دھواں اتنا بھرا ہوا تھا کہ مجھے کچھ نظر نہ آ سکا۔ پھر مجھے دوسرے کونے میں دروازے کے قریب یوں لگا جیسے شعلہ سا لپک رہا ہو۔ میں تیزی سے آگے بڑھا۔ اندھیرے میں میرا سوٹ کیس جل رہا تھا۔ یہ وہ سوٹ کیس تھا جس پر دنیا کے بعض بہترین ہوٹلوں کی پرچیاں لگی ہوئی تھیں۔ یہ میرے ساتھ لاتعداد ملکوں کا چکر لگا چکا تھا اور لاتعداد کسٹم آفسوں سے گزر چکا تھا، پوری سلامتی کے ساتھ۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ اس میں کبھی ایسی کوئی چیز رہی ہو جسے کسٹم والے باہر نہ جانے دیتے، لیکن آپ تو جانتے ہی ہیں کہ کسٹم والوں کے لیے وودکا کی بوتل یا ضرورت سے زائد سگریٹ کا کوئی پیکٹ بھی، بیوی کے لیے خریدے گئے کسی خوبصورت بلاؤز کی بات تو دور رہی، جو آپ دوستوں کے لیے لے جا رہے ہوں، اعتراض کا باعث بن جاتا ہے اور آپ عتاب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو وہ میرا سوٹ کیس جو لاتعداد کسٹم آفسوں سے بخیر و خوبی گزر چکا تھا، موسکوا ہوٹل کے ایک پرسکون کمرے میں اپنی موت سے دوچار ہوا۔ میں نے جلدی جلدی اس کے جلتے ہوئے حصے اٹھائے اور غسل کرنے کے ٹب میں ڈال کر نل کھول دیا۔ دھوئیں کا ایک نیا بادل اٹھا۔ اب تک میرے ہاتھ جل چکے تھے اور شاید جلن کے آثار میرے چہرے سے بھی ظاہر ہونے لگے تھے، لیکن اب بھی وہ کرسی دہک رہی تھی جس پر سوٹ کیس رکھا ہوا تھا۔ قالین سے شعلے نکل رہے تھے اور پردہ بھی جل رہا تھا۔ میں نے لپک کر فون اٹھایا تاکہ ہوٹل کے عملے کو اطلاع دوں۔ میں جل رہا ہوں۔ فون پر چلاتے ہوئے میں نے کہا، فوراً آؤ۔ فون پر جس لڑکی نے یہ آواز سنی، اس نے سوچا کہ رسول کو اگر کوئی چیز جلا سکتی ہے تو وہ ہے محبت کی آگ، اور اس وقت اس محبت کا رخ خود اس کی طرف ہے۔ اس لیے اس نے مادرانہ پیار کے ساتھ ڈانٹ بتائی، میں جانتی ہوں رسول، بس تم سو جاؤ، صبح تک سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اف، عورت بھی کیا چیز ہوتی ہے۔ کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ میں نے مذاق میں کہہ دیا کہ میں جل رہا ہوں اور وہ یقین کر کے میری مدد کو آ گئی، اور آج جب زندگی میں پہلی بار میرا سابقہ سچ مچ کے شعلوں سے پڑا ہے تو کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا ہے۔ بہرحال میں ایک آگ بجھانے والے نڈر سپاہی کی طرح تنے تنہا شعلوں سے نپٹتا رہا۔ آخر میں نے ان شعلوں پر قابو پا ہی لیا جو قالین، کرسی، پردے اور یہی نہیں بلکہ لکڑی کے فرش کو بھی اپنی زد میں لے چکے تھے، اور فرش تو کوئلے میں بدلنے لگا تھا۔ جی ہاں، میں نے آگ بجھا تو دی، مگر بجھتے بجھتے بھی وہ مجھے بہت کچھ نقصان پہنچا گئی۔ میرا خیال ہے کہ آگ کی وجہ یہ رہی ہوگی کہ میرے مہمان نے، جن پر نشہ خاصا چڑھ چکا تھا، سگریٹ کا کوئی جلتا ہوا ٹکڑا میرے سوٹ کیس میں ڈال دیا۔ میری قمیضیں جلیں، ایک سوٹ جلا، اور وہ تحفے اس آگ کی نظر ہوئے جو میں برسل سے لایا تھا۔ ہوٹل والوں کو قالین سے لے کر پردے تک سب کچھ بدلنا پڑا۔ اس پر خاصی رقم خرچ ہوئی۔ اب رہا میں تو مجھے اسپتال لے جایا گیا۔ وہاں سے میں نے اپنی بیوی کو فون کیا کہ بعض خاص وجوہ کی وجہ سے مجھے روک لیا گیا ہے، اور چونکہ میں نے وجہ کے بارے میں پہلے سے کچھ سوچا نہ تھا، اس لیے مجھے وعدہ کرنا پڑا کہ دوبارہ فون کر کے وجہ بتاؤں گا۔ جی ہاں، یہ سارا ہنگامہ سگریٹ کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے ہوا۔
لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ساری چیزیں اس نقصان کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی جس سے مجھے زبردست دھچکا لگا۔ بات یہ تھی کہ اسی سوٹ کیس میں میرا ایک مسودہ بھی تھا جس پر پچھلے 2 برسوں سے مسلسل کام کر رہا تھا۔ کانٹے سے نکل جانے والی مچھلی ہی سب سے بڑی مچھلی محسوس ہوتی ہے۔ دل اسی شکار کے لیے بار بار مچلتا ہے جس پر نشانہ نہ لگا ہو، اور جی اسی عورت کے لیے تڑپتا ہے جو تمہیں چھوڑ کر چلی گئی ہو۔ میرے مسودے کے بہت سے صفحات اس آگ کی نظر ہوئے اور مجھے بار بار محسوس ہوتا ہے کہ وہی سب سے بہتر صفحات تھے۔ کانٹے سے نکل جانے والی مچھلی کبھی بھی میری ملکیت نہیں رہی تھی۔ اسی طرح جو شکار میری زد پر نہ آ سکا وہ بھی میرا نہیں تھا۔ یہ جو عورت مجھے چھوڑ کر چلی گئی اس کے بارے میں بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ میری تھی، لیکن آگ میں جلنے والے وہ صفحات میرے اپنے تھے، میری تخلیق تھے، میری دن رات کی محنت کا نتیجہ تھے، اور اسی لیے ان کے تلف ہونے کا مجھے اس قدر غم ہوا، اور اسی لیے میرا یہ خیال ہے کہ وہ میری سب سے اچھی کتاب کے صفحات تھے۔ اچانک مجھے غم کا شدید احساس ہوا، اتنا ہی شدید جتنا فصل کٹ جانے کے بعد سنسان اور ویران کھیت غمگین دکھائی دیتا ہے، یا ساری فصل کٹ جانے کے بعد کھیت کی وسعت میں بچ جانے والا کوئی اکیلا پودا ہوتا ہے۔ جلے ہوئے صفحات کا ہر لفظ مجھے ایک موتی نظر آ رہا تھا، ہر سطر بیش قیمت موتیوں کی ایک مالا محسوس ہو رہی تھی۔ میں کچھ اس قدر بدمزہ ہو گیا تھا کہ پورے 2 سال تک یہ صفحات دوبارہ نہ لکھ سکا، اور جب لکھنے بیٹھا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں انہی چیزوں کے بارے میں دوبارہ لکھ تو سکتا ہوں، لیکن جلے ہوئے صفحات والی بات دوبارہ کبھی پیدا نہ کر پاؤں گا۔ یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ ماں باپ اپنے انتہائی پیارے بچے سے محروم ہو جائیں۔ ان کے یہاں یقیناً آئندہ بھی بچے پیدا ہوں گے اور وہ ان سے بھی اسی طرح پیار کریں گے، لیکن یہ دوسرے بچے ہوں گے۔ وہ بچہ نہ ہوگا جس سے وہ محروم ہو چکے ہیں اور جس کی کمی وہ زندگی بھر محسوس کرتے رہیں گے۔ لوگ کہتے ہیں شاعری پانی کی بے رنگی سے نفرت کرتی ہے، شعر آگ کی طرح ہوتے ہیں اور شاعری کی تخلیق جلنے کی طرح ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نظموں کو پانی کی طرح بے رنگ نہیں ہونا چاہیے، مگر خدا انہیں اس طرح کی آگ سے ہمیشہ دور رکھے جو ہوٹل کے اس کمرے میں میرے مسودے کا مقدر بنی۔ ابو طالب کے مکان میں چوری کا قصہ۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ سب کیسے ہوا یا اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، یا ایسا کیوں تھا کہ اس دن ابو طالب کے گھر میں کوئی نہ تھا۔ بہرحال واقعہ یہ ہے کہ ان کے مکان میں چوری ہو گئی۔ ان کی بیٹی کی سونے کی گھڑی، سونے کی ایک انگوٹھی، کچھ بالیاں اور بعض دوسری بیش قیمت چیزیں چوروں کے ہاتھ لگیں۔ اس کے علاوہ فر کے کوٹ، جوتے، کپڑے اور کچھ نقدی بھی گئی۔ ابو طالب کی بیوی کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا اور ان کی بیٹی پلنگ پر گر پڑی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور ابو طالب خاموشی کے ساتھ بازو کے کمرے میں چلے گئے اور فرش پر بیٹھ کر زورنا بجانے لگے۔ زورنا کی آواز سن کر ان کی بیوی دوڑتی آئیں۔ تمہارے دل میں ذرا بھی درد نہیں رہا؟ یہ زورنا بجانے کا وقت ہے؟ بھاگ کر کسی پولیس والے کو بلاؤ، سرکاری وکیل کے پاس جاؤ۔ لیکن قسمت نے ہمارا ساتھ دیا ہے، میری نظمیں جوں کی توں موجود ہیں۔ یہ رہے میرے مسودے، چوروں نے ایک نظم پر بھی ہاتھ نہیں ڈالا، پھر رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہاری نظموں کی ضرورت ہی کس کو ہے، اور وہ بھی لاکھ زبان میں؟ بہت سی چیزیں تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ جنہیں شاعر کہا جاتا ہے ان میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی گاڑی صرف چوری کے سہارے چلتی ہے۔ وہ دوسروں کی نظمیں چرانے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ خدا کا شکر ہے میری نظمیں بچ گئیں۔ میں نے پورے سال ان پر محنت کی ہے، اگر ایک بھی چوری ہو جاتی تو زبردست نقصان ہوتا۔ پھر چور میرا زورنا بھی چھوڑ گئے تو میں کیوں نہ خوشی کا اظہار کروں اور زورنا بجاؤں۔ بیوی اور بیٹی کے بین و بکا سے بے نیاز ابو طالب مزے سے بیٹھے زورنا بجاتے رہے۔ کہانی جو افندی کاپیف نے سنائی۔ گرمیوں کا وہ بڑا خوشگوار دن تھا۔ سلیمان استالسکی اپنے مکان کی چھت پر لیٹے
آسمان کی بلندیوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پوری فضا چڑیوں کی چہکار سے گونج رہی تھی اور بہتے ہوئے پہاڑی چشموں کی آواز ماحول میں رس گھول رہی تھی۔ ایسی حالت میں جو بھی انہیں دیکھتا وہ یہی سمجھتا کہ سلیمان آرام کر رہے ہیں۔ ان کی بیوی نے بھی یہی سمجھا۔ انہوں نے زینے پر آ کر آواز دی، خنکالیاں تیار ہو گئیں، میں نے کھانا نکال دیا ہے، آ کر کھا لو۔ سلیمان نے نہ ان کی طرف مڑ کر دیکھا نہ کوئی جواب دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آئینہ نے پھر آواز دی، خنکالیاں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، سارا مزہ چوپٹ ہو جائے گا۔ سلیمان پر اب بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ بیوی نے سمجھا کہ ان کا موڈ نیچے آنے کا نہیں، سو وہ کھانا لے کر اوپر آ گئیں اور ان کی طرف کھانا بڑھاتے ہوئے بولیں، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، دیکھو میں نے کتنی اچھی خنکالیاں پکائی ہیں، لو ان کا مزہ تو لو۔ سلیمان غصے میں اٹھ کھڑے ہوئے اور محبت کرنے والی بیوی پر برس پڑے، تم مجھے کبھی کام نہیں کرنے دیتی، بیچ میں ٹانگ ضرور اڑاتی ہو، لیکن تم تو صرف لیٹے تھے، کام تو کر نہیں رہے تھے۔ میں نے سوچا تمہیں کیا معلوم میں کام کر رہا تھا، اب کبھی ایسے میں ٹانگ مت اڑانا۔ اور واقعہ بھی یہی تھا۔ اس دن سلیمان نے ایک نئی نظم لکھی۔ تو آپ جانیں شاعر اس وقت بھی کام کرتا رہتا ہے جب وہ اپنی چھت پر لیٹا آسمان کی وسعتوں کا مشاہدہ کر رہا ہو۔ رفیق زندگی پر لکھ رہا تھا نظم ایک شاعر، میری انجم میری مہپارہ میری صبح جاں پرور، تو آ جائے تو رس گھل جائے میری زندگانی میں، بچھڑ جائے تو جینا تلخ جیسے زہر کا نشتر۔ اچانک آ گئی کمرے میں اس کی صبح جاں پرور، اسے دیکھا تو غصہ آ گیا مصروف شاعر کو۔ وہ بولا، وقت تم برباد کرنے کو پھر آ پہنچی، خدا کے واسطے جاؤ مجھے کچھ کام کرنے دو۔ ابا نے یہ قصہ سنایا تھا۔ محبت کے مغنی محمود ایک بار کسی معزز آدمی کے یہاں مدعو تھے۔ دوسرے مہمان بھی موجود تھے۔ محمود آدھی رات تک اپنا کلام سناتے رہے، پھر سب لوگ سونے کے لیے اٹھ گئے۔ محمود کو مہمان خانے میں سب سے اچھا کمرہ دیا گیا۔ میزبان نے سونے سے پہلے اس کمرے میں ایک تسلا اور پانی سے بھرا ایک گھڑا لا کر رکھا تاکہ محمود صبح کو وضو کر سکے اور شب بخیر کہہ کر سونے چلے گئے۔ صبح ہوئی تو اس خیال سے کہ محمود کی آنکھ ممکن ہے نہ کھلی ہو اور ان کی نماز نہ قضا ہو جائے، ان کے میزبان نے کمرے میں جھانک کر دیکھا، شاعر ساری رات نہیں سوئے تھے۔ محمود رات بھر نظم لکھتے رہے تھے اور اس وقت بھی غالیچے پر بیٹھے لکھ رہے تھے اور زیر لب یہ مصرعے گنگنا رہے تھے، ہاں خیالوں کی پرستش نہیں بس میں میرے، مجھ کو اس فرض سے فرصت کی اجازت دے دو، میرا مسجود نہیں کوئی محبت کے سوا، بس مجھے اس کی عبادت کی اجازت دے دو۔ محمود، صبح کی نماز کا وقت ہو گیا، لکھنا بند کر دو، نماز کا وقت نکل جائے گا۔ میری نظم ہی میری نماز ہے، محمود نے جواب دیا۔ دیکھا آپ نے، شاعر اس وقت بھی کام کرتا ہے جب دوسرے عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ اپنی نوٹ بک سے۔ اور اب میں آپ کو ایک آوار شاعر کا قصہ سنا رہا ہوں۔ میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس پر انگلیاں اٹھائیں اور اس کا مضحکہ اڑائیں، کیونکہ قصہ واقعی مضحکہ خیز ہے۔ شاعر کی شادی ہو رہی تھی، رسمیں ختم ہوئیں تو مہمان رخصت ہونے لگے۔ آخر نو عروس جوڑا اکیلا رہ گیا اور وقت آیا کہ وہ حجلے عروسی میں چلا جائے، جسے زندگی کی اس خوبصورت ترین رات کے لیے خاص طور پر سجایا گیا تھا۔ دلہن سجے ہوئے بستر پر لیٹی ہوئی دولہا کا انتظار کر رہی تھی، لیکن دولہا نے بستر عروسی کی طرف جانے کے بجائے کرسی کھینچی اور میز پر بیٹھ کر ایک نظم لکھنے لگا۔ ساری رات وہ نظم لکھتا رہا، ایک طویل نظم، اپنی محبت کے بارے میں، اپنی دلہن کے بارے میں اور زندگی کی اس خوبصورت ترین رات کے بارے میں۔ کیا ہم اس سے یہ نتیجہ اخذ کریں کہ شاعر شب زفاف میں بھی کام کرتا ہے؟ اگر میں
اس آوار شاعر کی طرح لکھتا ہوتا تو میرے شعری مجموعوں کی تعداد آج کے مقابلے میں 50 گنا زیادہ ہوتی، مگر مجھے یقین ہے کہ ان میں خلوص کی پرچھائیاں بھی نظر نہ آتی۔ اگر کوئی شخص اس وقت بھی لکھنے میں مصروف رہے جب اس کی نئی دلہن ہم آغوش ہونے کے لیے تڑپ رہی ہو، اگر وہ اپنی محبوبہ کی موجودگی میں بھی قلم و کاغذ ایک طرف نہ رکھ سکے تو وہ شاعر نہیں، نقال اور فریبی ہے۔ اس کا تخلیقی سرمایہ دوسروں کے مقابلے میں 10-20 گنا زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں خلوص کی بو بھی نہ ہوگی۔ انسان کو کام یقیناً کرنا چاہیے۔ ایک بار ایک بے حد عقل مند آدمی ایک پیڑ کے نیچے منہ کھول کر لیٹ گیا اور یہ انتظار کرتا رہا کہ سیب آپ ہی آپ اس کے منہ میں ٹپک پڑیں گے، لیکن ایک بھی سیب اس کے منہ میں نہ آیا۔ مگر کام اور جفاکشی سے زیادہ ہی نہیں بلکہ صلاحیت سے بھی زیادہ ضروری چیز شاعر کے لیے خلوص ہے، خلوص تمام انسانوں سے بھی اور اپنے آپ سے بھی۔ کہاوت ہے کہ بہادر گھوڑے کی پشت پر ہوتا ہے یا زمین کے نیچے قبر میں۔ ایک اور کہاوت ہے کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ بدصورت اور بھیانک منظر کون سا ہوتا ہے؟ ڈر اور خوف سے لرزتا ہوا مرد، اور اس سے بھی زیادہ ڈر اور خوف سے لرزتا ہوا مرد۔ صداقت اور جرت۔ امام اس کو بناؤ جو سب میں عاقل ہو، صلاح یہ سر مجلس کسی بزرگ نے دی۔ ایک اور مرد خدا نے کہی یہ ہوش کی بات، جری جو سب سے زیادہ ہو ہے امام وہی۔ جلوس مسند شاہ زمن پہ آساں ہے، مگر حکومت عقلی میں شاعری مشکل، کہ اس کو چاہیے ان ساری خوبیوں کے سوا ہزار خوبیاں ایسی کہ کانپ اٹھتا ہے دل۔ آوار قوم کی ایک مقبول داستان۔ برسا برس سے سچ اور جھوٹ شانہ بشانہ مصروف سفر ہیں، اور برسا برس سے ہی ان میں یہ تکرار جاری ہے کہ دونوں میں سے کون زیادہ مضبوط، زیادہ ضروری اور زیادہ سود مند ہے۔ جھوٹ کا دعویٰ ہے میں ہوں اور سچ کہتا ہے میں، اور یہ تکرار کبھی ختم نہ ہو پائی۔ ایک دن دونوں نے طے کیا کہ دنیا میں چلیں اور لوگوں سے اس کا فیصلہ کرائیں۔ جھوٹ اچھلتا کودتا ٹیڑھے میڑھے راستوں پر دوڑتا، ایک ایک کونے اور ایک ایک گوشے میں جھانکتا تاکتا، ایک ایک سوراخ میں سر ڈالتا اور ایک ایک موڑ پر مڑتا ہوا آگے بڑھا۔ سچ نے سیدھی اور چوڑی چکلی شاہراہیں اپنائیں جن پر وہ شاہانہ انبان کے ساتھ چلتا رہا۔ جھوٹ کے قہقہے فضا میں گونج رہے تھے، لیکن سچ افسردہ افسردہ کچھ سوچتا ہوا چل رہا تھا۔ دونوں بہت سارے شہروں اور دیہاتوں سے گزرے، اور لاتعداد شاہراہیں ان کے قدموں کی آہٹیں سنتی رہیں۔ وہ بادشاہوں سے ملے، شاعروں سے بھی، نوابوں، تاجروں اور قسمت کا حال بتانے والوں سے بھی، اور عام انسانوں سے بھی۔ جہاں بھی جھوٹ کے قدم گئے، لوگ زیادہ مطمئن اور پرسکون نظر آنے لگے۔ وہ ایک دوسرے کی آنکھ سے آنکھ ملاتے، ہنستے، قہقہے لگاتے اور جھوٹ بولتے، یہ جانتے ہوئے کہ ان سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور وہ بھی جی کھول کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو مسرور اور مطمئن محسوس کرتے۔ نہ انہیں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے پر شرم محسوس ہوتی اور نہ جھوٹ بولنے پر۔ اور جب سچ کے قدم پہنچتے تو لوگوں کے چہرے بجھ جاتے، وہ ایک دوسرے سے آنکھیں چرانے لگتے اور ان کے سر زمین پر جھک جاتے۔ جہاں بھی سچ کے قدم پہنچے، لوگوں نے اس کے لیے تلواریں کھینچ لی۔ زخم خوردہ زخموں کا بدلہ لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ خریدار تاجر کے خلاف، عام انسان نواب کے خلاف، اور نواب بادشاہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ شوہر نے بیوی کو اور اس کے عاشق کو قتل کر دیا۔ وہ خون خرابہ ہوا کہ توبہ ہی بھلی۔ اس لیے زیادہ تر لوگوں نے جھوٹ سے کہا ہمیں چھوڑ کر کہیں نہ جاؤ، تم ہمارے دوست ہو، تم ساتھ رہو تو زندگی آسان اور خوشدلی کے ساتھ گزاری جا سکتی ہے۔ پھر وہ سچ سے مخاطب ہو کر بولے تمہارے پاس صعوبتوں کے علاوہ اور کیا ہے؟ تم ساتھ ہو تو ہمیں سوچنا پڑتا ہے، محسوس کرنا پڑتا ہے، مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں اور لڑنا پڑتا ہے۔ کتنے ہی سپاہی، شاعر اور سورما
محض تمہاری وجہ سے خاک و خون میں لوٹ چکے ہیں۔ دیکھا، جھوٹ نے سچ سے کہا۔ اب تو تم یہ مان ہی لو کہ میں تم سے زیادہ ضروری اور سود مند ہوں۔ ہم جہاں بھی گئے لوگوں نے میرا استقبال کیا، تمہارا نہیں۔ ہاں، ہم زمین پر واقع لاتعداد بستیوں میں گھوم چکے، اب آؤ پہاڑ کی چوٹیوں پر چلیں۔ آؤ ہم اب پہاڑ پر بہنے والے ٹھنڈے پاکیزہ چشموں سے، اس کی گود میں کھلنے والے پھولوں سے اور اس صاف شفاف برف سے رائے لیں جو چوٹیوں پر ہمیشہ اپنی آب و تاب دکھاتی رہتی ہے۔ یہ چوٹیاں ہزارہ سال پرانی زندگی کا مسکن ہیں۔ ان پر سورماؤں، بہادروں، شاعروں، حکیموں اور پیغمبروں کے لازوال کارنامے زندہ ہیں۔ ان پر ان کے افکار، ان کے نغمے اور ان کے تصورات آباد ہیں۔ ان چوٹیوں پر ابدیت کا مسکن ہے، اس ابدیت کا جس کے پاک دامن تک دنیا کی معمولی اور حقیر فکروں اور پریشانیوں کے ہاتھ نہیں پہنچ پاتے۔ نہیں، میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ جھوٹ بول اٹھا۔ کیوں؟ بلندیوں سے تمہیں ڈر لگتا ہے؟ نشیبی علاقوں میں تو بس زاغ و زغن کا بسیرا ہوتا ہے۔ شاہین تو بلند ترین چوٹیوں سے بھی اوپر پرواز کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم زاغ و زغن کی نہیں، شاہینوں کی صف میں شامل ہونا چاہو گے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم ڈرتے ہو، تم ہمیشہ سے بزدل ہو۔ تمہاری حکومت شادی کے ان ہنگاموں پر ہے جہاں شراب پانی کی طرح بہہ رہی ہو، مگر تم باہر قدم نکالنے سے ڈرتے ہو جہاں تلواریں چمچما رہی ہوں، اور جہاں جام و مینا کی کھنک نہیں، تلواروں کی جھنکار گونج رہی ہو۔ نہیں، میں تمہاری چوٹیوں سے نہیں ڈرتا۔ بات یہ ہے کہ وہاں میرا کوئی کام ہی نہیں، کیونکہ وہاں انسان نہیں بستے۔ میری دنیا تو نیچے ہے جہاں لوگ بستے ہیں، یہاں میری حکومت ہے اور سب میرے محکوم ہیں۔ چند لوگ جو بہادر ہیں مجھ سے بغاوت کرنے اور تمہارا ساتھ دینے، سچ کا ساتھ دینے کی جرت کرتے ہیں، لیکن ان کی تعداد ہی کتنی ہے؟ ہاں، یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، مگر یہی سورما ہیں، اور شاعروں نے انہی سورماؤں کی یاد میں اپنے بہترین اشعار لکھے ہیں۔ ایک واحد شاعر کی کہانی۔ یہ کہانی مجھے ابو طالب نے سنائی تھی۔ ایک تھی ریاست جس میں شاعروں کی افراد تھی جو گاؤں گاؤں گھومتے پھرتے اور اپنے گیت سناتے۔ کسی کے ہاتھ میں وائلن ہوتا، کسی کے ہاتھ میں تنبورا اور کسی کے ہاتھ میں چنگر ہوتا، تو کسی کے پاس زورنا۔ نواب کو بھی جب کبھی اپنے حرم کی دلچسپیوں اور ریاست کے معاملات سے فرصت ہوتی تو وہ بھی ان کے گیت سن کر اپنا جی بہلاتا۔ ایک دن اس نے ایسا گیت سنا جس میں نواب کے ظلم و ستم، اس کی بے انصافیوں اور لالچ کی داستان بیان کی گئی تھی۔ نواب کے بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے حکم دیا کہ باغیانہ گیت لکھنے والے شاعر کو گرفتار کر کے اس کے محل میں لایا جائے۔ گیت لکھنے والا شاعر تلاش بسیار کے باوجود نہ مل سکا۔ اب وزیروں اور نوکروں کو حکم ہوا کہ پوری سلطنت میں جتنے بھی شاعر ملیں سب پکڑ لیے جائیں۔ نواب کے آدمی دیہاتوں، پگڈنڈیوں، پہاڑی راستوں اور دور دراز گھاٹیوں میں پھیل گئے۔ انہوں نے ان سارے لوگوں کو پکڑ لیا جو شاعری کرتے یا گیت گاتے نظر آئے، اور سب کو لا کر محل کے جیلوں میں ٹھونس دیا۔ اسی درمیان نواب بھی گرفتار شاعروں کے پاس آ دھمکا۔ تم میں سے ہر ایک اپنا ایک گیت مجھے سنائے گا، اس نے حکم دیا، اور سبھی شاعروں نے یکے بعد دیگرے اپنے گیت سنا ڈالے۔ سبھی گیتوں میں نواب کی، اس کی حاضر دماغی نرم دلی کی، اس کی خوبصورت بیویوں کی، اس کی عظمت و ثروت کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملائے گئے تھے، اور یہ بتایا گیا تھا کہ روئے زمین پر آج تک اتنا عظیم اور منصف مزاج نواب دوسرا پیدا نہیں ہوا۔ یکے بعد دیگرے گرفتار شاعر رہا کیے جاتے رہے۔ بس 3 شاعر محل کے قید خانے میں باقی رہ گئے۔ وہ تھے جنہوں نے نواب کی شان میں قصیدہ پڑھنے سے انکار کیا تھا۔ انہیں دوبارہ قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ پھر یوں لگا جیسے نواب انہیں بھول گیا ہو۔ 3 مہینے بعد نواب دوبارہ قیدیوں کے پاس آیا۔ مجھے یقین ہے اب تم میں سے ہر ایک
اپنا گیت مجھے سنائے گا۔ یہ سنتے ہی ان تینوں میں سے ایک نے نواب کی شان میں قصیدہ شروع کر دیا۔ اس کی حاضر دماغی، نرم دلی، خوبصورت بیویوں اور عظمت و ثروت کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیے۔ اس نے یہ بتایا کہ روئے زمین پر آج تک اتنا عظیم نواب پیدا ہی نہیں ہوا۔ اس شاعر کو آزاد کر دیا گیا، لیکن باقی دونوں شاعروں کو جنہوں نے نواب کا قصیدہ سنانے سے انکار کر دیا تھا، ایک چوراہے پر لے جایا گیا جہاں 2 الاؤ پہلے ہی سے تیار کر لیے گئے تھے۔ تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا، نواب نے غصے میں کہا۔ آخری بار میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، کم از کم ایک نظم سنا دو۔ اب ایک اور شاعر پگھل گیا۔ وہ نواب کی، اس کی حاضر دماغی، اس کی نرم دلی، خوبصورت بیویوں اور عظمت و ثروت کی تعریف میں زمین اور آسمان کے قلابے ملانے لگا۔ اس نے یہ بتایا کہ روئے زمین پر آج تک اتنا عظیم نواب پیدا ہی نہیں ہوا۔ اسے بھی چھوڑ دیا گیا۔ اب باقی بچا ایک شاعر، اس گروہ کا آخری فرد۔ اسے کھمبے سے باندھ کر آگ لگا دو، نواب نے حکم دیا۔ اچانک کھمبے سے بندھے ہوئے شاعر نے نواب کے ظلم و ستم، بے انصافی اور لالچ کی داستان والا وہی گیت شروع کر دیا جس سے یہ سارا قصہ شروع ہوا تھا۔ اسے فوراً رہا کرو، آگ سے فوراً باہر نکالو، نواب نے چیخ کر حکم دیا۔ میں ایک ایسے شاعر سے محروم نہیں ہونا چاہتا جو میری سلطنت میں اکیلا سچا شاعر ہے۔ ابو طالب نے داستان ختم کرتے ہوئے کہا، یہ بات نہیں کہ مجھے واقعی یقین ہو کہ کسی زمانے میں کوئی ایسا عقلمند اور نیک دل نواب گزرا ہے، مگر یہ بھی تو ہے کہ اس طرح کے شاعر بھی کتنے ملیں گے۔ ابا بتاتے تھے کہ ایک دن لوگوں نے امام شاہمیل سے پوچھا، امام، آپ نے شعر لکھنے اور سنانے پر پابندی کیوں لگا دی ہے؟ تاکہ سارے جھوٹے شاعروں سے نجات مل جائے اور صرف سچے شاعر ہی باقی رہیں، کیونکہ وہ میرے حکم کے بعد بھی شاعری کرتے رہیں گے۔ البتہ جو جھوٹے اور نقلی شاعر ہیں وہ میرے حکم سے ڈر جائیں گے، شاعری چھوڑ دیں گے اور یوں لوگوں کو اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے باز آ جائیں گے۔ جواب ملا، امام، آپ نے اراکان کے شاعر سعید کی نظمیں دریا میں کیوں پھینک دیں؟ دوسرا سوال کیا گیا، سچی شاعری دریا میں بہائی نہیں جا سکتی کیونکہ وہ لوگوں کے دلوں پر نقش ہوتی ہے۔ اگر شاعری کی قدر و قیمت بھی اتنی ہی ہو جتنی اس کاغذ کی جس پر وہ لکھی گئی ہے، تو ایسی شاعری کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ اراکان کے سعید کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ ایسی نظمیں لکھنے کے بجائے جو لہروں کے ساتھ بہہ جائیں، کوئی ایسا کام کرے جو واقعی مفید ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ عظیم شاعر محمود کے انتقال کے بعد ان کے غمزدہ والد نے وہ تھیلا جس میں ان کے مسودے جمع تھے آگ میں جھونک دیا تھا۔ لعنت ہے کاغذ کے ان ٹکڑوں پر جن کی وجہ سے میرے بیٹے کی موت وقت سے پہلے ہوئی۔ اور یوں محمود کے سارے مسودے تلف ہو گئے۔ اس کے باوجود محمود کی نظمیں آج بھی زندہ ہیں۔ ان کا لکھا ہوا ایک لفظ بھی ایسا نہیں جو بھلا دیا گیا ہو۔ ان کے گیت عوام کے دلوں میں زندہ ہیں اور انہیں نہ تو کوئی آگ جلا سکتی ہے اور نہ کوئی پانی انہیں مٹا سکتا ہے، کیونکہ وہ سچ کی آواز ہیں۔ ابا ہمیشہ ہنسا کرتے تھے ان لوگوں پر جو بدشگونی سے ڈرتے تھے اور رات کے اندھیرے میں چھپ کر سفر پر روانہ ہوا کرتے تھے، ان لوگوں پر جو گھوڑے کی زین سے لٹکے تھیلوں میں پتھر بھر لیا کرتے تھے تاکہ لوگ یہ سمجھیں ان تھیلوں میں روٹیاں بھری ہیں، ان شکاریوں پر جو تیتر کے بجائے کوے شکار کر کے لوٹتے تھے۔ یہ کہانی مجھے ابو طالب نے سنائی تھی۔ ایک آدمی تھا بہت غریب، مگر اسے یہ خپ تھا کہ لوگ اسے امیر کبیر سمجھیں۔ وہ روزانہ گاؤں کی چوپال میں آتا، حشاش بشاش، زندگی سے پوری طرح مطمئن، مسکراہٹیں برساتا۔ چکنائی اس کی مونچھوں سے ٹپکتی ہوئی جیسے ابھی ابھی وہ میمنے کا نرم اور چرب دار گوشت کھا کر آ رہا ہو۔ وہ بلند آواز سے ڈینگ مارتا۔ واہ، کتنا چربدار تھا وہ میمنا،
जिसे आज मैंने खाने के लिए ज़बह किया था। कितना नरम और मज़ेदार गोश्त था उसका। गांव वाले अक्सर सोचा करते, इसे रोज़ ज़बह करने के लिए मेमना कहाँ से मिल जाता है, ये राज जानना ही चाहिए। एक दिन गांव के कुछ तेज लड़के उसके मकान की छत पर चढ़ गए और उन्होंने चिमनी से झांक कर अंदर देखा। बेचारा गरीब आदमी कहीं से एक बड़ी सी हड्डी उठा लाया था और उसे उबाल रहा था। पतीली में थोड़ी बहुत जो चिकनाई जम जाती है वो उसे उंगलियों से समेटता और अपनी मूछों पर मल लेता। फिर उसने थोड़ा सा जीरा लिया और उससे अपना पेट भरा। मालूम हुआ कि घर में इसके अलावा कुछ भी न था। लड़के छत से उतरकर मकान में दाखिल हुए। अस्सलाम वालेकुम, हम इधर से गुजर रहे थे, सोचा आप जैसे अमीर कबीर पड़ोसी को सलाम करते चले। आइए आइए, आप लोगों ने देर कर दी, अभी अभी मैंने खाना ख़त्म किया है। उफ, कितना चरबदार मेमना था, बस अब मैं निकलने ही वाला था। आप हमें ये बताइए कि इतना खुशबूदार जीरा आपको कहाँ से मिलता है, लड़कों ने कहा। और तब उस आदमी ने महसूस किया कि उसका राज फाश हो चुका है। फिर कभी न उसे डींग मारते सुना गया, न मूंछों पर चर्बी लगाते देखा गया।